اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم سر، میں آپ سے ایک معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ سننے لگ پڑا ہوں۔ اب میں سننا کم کر دوں گا، تھوڑا میں ذرا اپنے آپ پہ توجہ دوں گا۔ بہت سن لیا، بہت جان لیا، جو میری باتیں ہیں وہ میں سناتا ہوں۔ یہ کوئی ٹی وی کی باتیں نہیں ہیں یا کسی اور چیز کی باتیں نہیں ہیں۔ بہت بڑی سازش ہے، یہ اپنوں نے کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، پہلے تو یہ بچے ہیں جو بیچارے بچے، پہلے یہ چیک کرنے چاہیے ہمیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ میری بھی حقیقت آپ چیک کریں کیا ہے، مجھے بھی چیک کریں، میرا بھی ڈی این اے ملائیں۔ کوئی اس میں، کیونکہ یہ اب دنیا کا معاملہ ہے، پورے ملک کا معاملہ ہے، پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ اب میرا بھی چیک کریں، میرے بچوں کا بھی چیک کریں، آیا کہ یہ کلوننگ ہے، یہ کیا ہے، یہ اگر ہے تو کیوں ہے، اگر یہ کیوں ہے، اگر کیوں بتا کے نہیں کی گئی، کسی کو کیوں نہیں بتایا گیا، یا اگر کوئی ایسا ہے تو وہ کون ایسی بیوی ہو سکتی ہے جو بغیر بندے کے، بغیر پوچھے اتنا بڑا قدم اٹھا لے۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ تھی۔ میں تھا تو بڑا اسٹرکٹ تھا، بڑے اچھے طریقے سے میری بہنیں مجھے جانتی ہیں میں نے کیسے حفاظت کی ہے۔ چھت تک بھی نہیں جانے دیتا تھا، پتہ تھا نا یہاں پہ کیا ہوتا ہے، گڈی وداتے ہیں پتہ لگ جاتا تھا۔ اور ہم نے تو چلو مذاق میں آپ دیکھ لیں، ہم نے کسی کے ساتھ ایسا کوئی جرم نہیں کیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، لوگوں نے کرانے کی کوشش کی، بچ گئے، رب کی طرف سے بچ گئے، اور اس کے بعد ہم باہر چلے گئے۔ وہاں پہ بھی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، زیادتی ضرور ہوتی رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے چیک کرنا۔ اگر آپ سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ اگر جی ایک کے خاص بندہ پیدا ہوگا، یار خاص بندہ کیسے پیدا ہوگا؟ کیا یہ کلوننگ جانوروں کی ہوتی تھی پہلے؟ میں تو یہ جانتا تھا کہ صرف جانوروں کی ہوتی ہے، یا وہ ڈولی بیڈ وغیرہ بنی تھی۔ میں تو کبھی یہ سوچا بھی، انہوں نے کہا کہ یہ انسانوں پہ نہیں کرنے دیں گے، تو میں نے کہا بھی میں تو بلیو کر جاتا ہوں بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ کبھی آئی، اگر کبھی ہوا بھی یہ ذکر، تو میں نے کہا نہیں یار وہ جانوروں تک تھی۔ یہ تھا میرا کہ ایز اے جو ایک خبر سن لی اس کے اوپر یقین کر لیا۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک کے یقین کرتا ہوں میں، لیکن اب پرابلم ہے، بچوں کی پرابلم ہے۔ یہ بچے برباد نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کو مختلف قسم کے لالچ دیے جا سکتے ہیں، ہر طرح کا ان کو لیڈر بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ ابھی ان کی عمریں نہیں ہیں، اب وہ پیچھے سے حقیقت لائیں۔ نمبر ایک یہ، نمبر دو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب مجھے باہر سے پیسے آنے شروع ہوئے، اس وقت میں حاجی بھولے کے پاس کام کرتا تھا 12,000 روپے قسطیں لینے کا۔ ان کو بھی پتہ ہے میں نے کیسا کام کیا ہے، سب جانتے ہیں، اچھا کام کیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں اچھا کام کیا تو کہیں بھی میرے منہ پہ آ کے بول دیں، ٹھیک ہے، سچ بولوں گا۔ اس وقت میں تقریباً یہ پوسٹیں تھیں اس وقت پڑھ کے، جو اس وقت ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو پوسٹیں وغیرہ میں پڑھ کے نا تو آگے بھیجتا تھا، اس کے اوپر تھوڑا لکھ دیتا تھا، یہ میرا کام تھا۔ تو اس وقت کافی دنیا میں یہ چیز جا چکی تھی، ایون کہ ساری دنیا میں یہ چیز جا چکی تھی۔ کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، لیکن اس وقت میرے فالوور جو کے کافی لوگ تھے، 4-5 ہزار بندہ تھا ایک آئی ڈی پہ تھا، تو ایسی کوئی خاص پرابلم نہیں چل رہی تھی۔ پھر ایک دفعہ مجھے گوگل نے مجھے جو دن کی ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ بھیجیں کہ ذرا اپنے آپ کو پہچانو، ذرا اپنے آپ کو دیکھو۔ اس وقت وہ آ چکی تھی کیا، ابی گل نے مجھے کہا کہ
کام کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ قسطیں اکٹھی کرتا ہوں میں۔ اس نے کہا پیسے کتنے لیتے ہو؟ میں نے کہا 12,000۔ ہمارے کتنے بنتے ہیں؟ میں نے کہا $100 بن جائے گا۔ اس وقت 100 ہی بنتا تھا۔ اس نے کہا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس وقت میری والدہ میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی عدت کے لیے، عدت کے لیے گھر میں مہمان وغیرہ بھی کافی آتے تھے، تو ہاتھ یعنی کہ نا یہی سوچ رہا تھا ہوگا کیا۔ میں نے تو یہاں تک اللہ سے کہا کہ یا اللہ حلال کی کمائی کا یہ بنے گا تو میں کیا کروں، کیونکہ میں دوسروں کو دیکھتا تھا تو وہ تو پھٹی بھی لگا لیتے تھے اور وہ پکڑے بھی گئے، پھر پکڑے بھی وہ گئے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہاں پہ حلال کی روزی کمانے میں کیسے چلوں گا، یہ اب میں سوچ رہا ہوں۔ سوچتے سوچتے خیال آیا دل میں، یار ان کی طرح نہ چلے جانا، ذرا تھوڑا صبر کرنا، ہو جائے گا کام۔ وہی ہوا کہ ابی گل نے کہا کہ اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ میں کیا کہتا؟ میں نے کہا نہیں کرتا۔ اس سے پہلے میں یہ ساری کوششیں کر چکا تھا، کاروبار کرنے کی، دکان بیچنے کی، مکان بیچنے کی، ہر طرح کی میں ساری کوشش کر چکا تھا۔ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ بچے چھوٹے تھے اس وقت، اور باقی بیوی میری بالکل میرے ساتھ نہیں تھی، بیوی میری بالکل ان کے ساتھ تھی۔ یہ ان کی بلیک میلنگ تھی یا میری بیوی کی بلیک میلنگ تھی، یہ آپ کنفرم کریں، کیونکہ یہ جو میری ایکس وائف ہے نا، یہ واقعی کوئی چیز ہے، اس کو آپ آسانی سے پہچان نہیں سکتے، کیونکہ میں بڑی دیر بعد پہچانا ہوں اس سے۔ یہ واقعی کوئی چیز ہے، کوئی اس میں کوئی بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ چھپی ہوئی ٹیلنٹ میں ہے۔ اس نے گھر والوں کو برباد کیا یا اس نے کیا، یہ آپ دونوں پوچھیں۔ زیادتی تو مجھ سے ہوئی ہے، زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، تو مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں یہ کیا چکر چل رہے ہیں، یہ کیوں نام رکھے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھا کہ مجھے شاید کرسچن ہونے کی وجہ، مجھے کرسچن کے تانے دیے جاتے تھے، مجھے یہودی ہونے کے تانے دیے جاتے تھے، زیادہ کرسچن کے ہونے کے تانے دیے جاتے تھے بھی، ان کی سائی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اب میں اس چیز کو سمجھتا نہیں تھا، میں کہتا تھا شاید پتہ نہیں غصے میں کہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کہتے ہیں، تو مجھے اس چیز کا ذرا بھی علم نہیں تھا۔ لہذا آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ لگانا چاہیے۔ میرے بھی آپ ڈی این اے چیک کریں، میری فیملی کے ساتھ ملائیں، میری ماں کے ساتھ ملائیں، دیکھیں تو صحیح میں ہوں کون۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ میں خود نہیں جا سکتا، تو نہ ہی مجھے کہیں پہ جانے دیتے ہیں، نہ ہی کسی نے میری سننی ہے، نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں یہ مقدمہ لڑ سکوں۔ اسی چیز سے تو وہ مجبوری سے تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب میں چیخ کے بتا کے بچے بھی جو سے وہ بھی برباد ہونے کو ہوئے پڑے ہیں تقریباً۔ کہنے کو تو سب اچھا چل رہا ہے، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ ہمارے بچوں کا، ہمارے پاکستان کے بچوں کا مستقبل کا فیصلہ ہے، جس کے لیے کوئی آپ تھوڑا سا اپنے دل میں سوچیں۔ یار کوئی آدمی مظلوم بھی ہو سکتا ہے، ظالم نہ سمجھے اسے۔ جو مظلوم ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے وہ لڑتا ہے، وہ تو قرآن تو نہیں پڑھتا، وہ بھیجتا تو نہیں ہے۔ اگر پہلے تو مجھے شیطان سمجھتے رہے یہ لوگ، مجھے بچپن سے ہی شفیق ابلیس کہتے تھے۔ تو میں نے ایک دن اپنے ٹیچر کو پوچھا، میں نے کہا ٹیچر صاحب آپ مجھے اب یاد آیا بھی آپ مجھے شفیق ابلیس کیوں کہتے تھے؟ تو کہتے تھے تو تھا ہی کہ الگ طرح کا۔ تو میں نے کہا وہ تو اب بھی میں الگ طرح کا ہی ہوں، بھی آپ لوگوں کی نہیں مانتا۔ تو یہ چیزیں بچپن میں ہی تھیں، لوگوں نے ڈالی ہوئی تھیں، یا کوئی پروپیگنڈا تھا۔ دیکھیں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، چاہے جہاں سے بھی ہو پیدا یا جو بھی ہو پیدا، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور معاشرے کا ہوتا ہے یا دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے جو ان کو اس طرف جانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے، شاید ان چیزوں کو دکھانا تھا، اس لیے اس نے مجھے واپس لایا، مجھے دین پڑھایا، مجھے قرآن کا علم دیا، دوسری کتابیں پڑھنے کا مجھے علم دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہیں، ان کی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا، اور یہ ان کی مرضی تھی کہ میں مر جاؤں۔ اگر اب میں مر جاتا ہوں، اگر کوئی مجھے مار دے، کوئی کسی کے ساتھ صلح کرنے والا چکر نہیں ہے، نہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ خون بہا دے دیا، کوئی لینے والا نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ میں سمجھتا اس وقت اپنے آپ کو، اس وقت میں اپنے آپ کو لاوارث سمجھ رہا ہوں، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ میرا اس وقت مجھے خود ڈاؤٹ ہے کہ کیا ہوا میرے ساتھ یا کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو میں باتیں سن رہا ہوں، مجھے تو یہ بہت زیادہ یعنی کہ نا دکھی کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے میں بھی
کوئی ایسا زیادتی ہوئی ہو ہمارے خاندان کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ یا میرے باپ کے ساتھ، یا کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی، تو یہ پتہ کریں آپ، میرے بچوں کا بھی پتہ کریں، ان کا تو میں شیور ہوں کیونکہ میرے ٹیسٹ میں تو اتنا آیا ہی کچھ نہیں، مین کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بچے نہیں پیدا کر سکتے، 2 دفعہ میں نے ٹیسٹ کروایا، یہ بچے بار بار آ جاتے ہیں یا جب چاہیں یہ لے آتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ میری بیوی نے مجھے فل ٹارچر کیا، مجھے زچ کیا تاکہ میں یہ چھوڑ دوں، مین کہ سیکس سے ان کی باغی ہو جاؤں میں، اور میں واقعی باغی ہوا، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ پھر میں کہتا تھا کہ تم میرے پاس نہ، اگر تم نے مجھے صرف زچ ہی کرنا ہے نا تو تم میرے پاس مت آیا کر، مجھے ہلایا بھی مت کر، تو لیکن وہ پھر بھی کرتی تھی۔ پھر میں نے یہ اپنی ماں تک کو کہا کہ امی اس کو بولے کہ مجھے ہاتھ نہ لگایا، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا اس نے کرنا کیا میرے ساتھ، فل ایسا ہوتا تھا، مین کہ جیسے ہوتا ہے نا دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس نے اس کے مخالف کرنا ہے، الٹ کرنا ہے، اس نے، یہ لازمی بات ہوتی تھی کہ اس کے ابھی بھی ایسا ہی ہے، جو میں کہوں گا اس کے الٹ کریں گے یہ سارے لوگ، اسی لیے سب نے مار کھائی ہے اور کھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہے نا۔ جب بھی میں نے کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز کہی ہے، یہ الٹ کی ہے دنیا والوں نے، اس کے بالکل مخالف۔ اگر میں اتنا تیز ہوتا یا میں زیادہ اگر اپنے آپ کو میں سمجھتا کہ میں ان کا نقصان کرنا ہے، تو پھر میں بھی، جب سے یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ میری سوچ کے الٹ کرتے ہیں کام، تو اگر میں بھی ان کو دھوکہ دیتا تو میں اپنی سوچ ہی ان کو غلط بتا دیتا، تو لیکن میں ایسا ہوں نہیں، میں کر نہیں سکتا ایسے۔ نمبر 1 تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ کرتا ہوں، مجھے تھوڑی تفصیل یاد کرنی پڑے گی۔ اللہ حافظ۔